بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کے محبوب کو آپ کے قابو میں کر لینے والا ایسا طاقتور قرآنی وظیفہ ہے کہ اسے اگر آپ ایک دفعہ طریقہ کار کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا محبوب زندگی بھر آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا اور آپ کا تابعدار بن کے رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ محبوب کو قابو کرنے سے کیا مراد ہے۔ ایسی بہنیں جن کے شوہر ان سے ناراض ہیں یا ان کے حقوق پورے نہیں کرتے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے قابو میں آ جائیں اور ان کے حقوق پورے کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کو اس نیت کے ساتھ قابو کر لیں کہ اب وہ اپنی ماں یا اپنے باپ یا بہن بھائی کے حقوق پورے نہ کرے۔ اسے چاہیے کہ آپ کے حقوق بھی پورے کرے اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرے۔ اسی طرح وہ بہنیں یا وہ بھائی جو کسی سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ شخص اس طرح سے ان کے قابو میں آ جائے کہ خود ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یا ان کے محبوب کی فیملی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے رشتے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں قابو کر لیں اور وہ لوگ خود ان کی شادی کی طرف جائیں، اس طرف نہ جائیں کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ محبت کے وعدے کیے، دعوے کیے، آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے بعد وہ شخص آپ سے جدا ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے اور آپ کی محبت میں اسی طرح تڑپنا شروع ہو جائے جس طرح آپ تڑپتے ہیں، آپ دن کہیں تو وہ بھی دن کہے، آپ رات کہیں تو وہ بھی رات کہے، اسے محبت میں قابو کر لینا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، اس کے اثرات انتہائی تیز، فوری اور شدید ترین ملتے ہیں، اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ آپ اسے جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، یعنی نکاح کا مقصد ہو، شادی کا مقصد ہو، یا جس کے ساتھ آپ کی شادی یا نکاح ہو چکا ہے اسے آپ راہ راست پہ لانا چاہتے ہوں، یا آپ کے دیگر پیارے رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو منا لیں۔ ان تمام مقاصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کسی کو اپنی محبت میں اس طرح سے قابو کر لیں کہ آپ اس سے ناجائز تعلقات بنائیں یا ناجائز مقاصد کو پورا کریں تو اس وظیفے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اور گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کے کسی بھی وظیفہ یا عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ عموماً اس وظیفے کو کسی بھی دن کر لیا جاتا ہے، لیکن منگل والے دن آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا، کیونکہ اس میں آپ آیات پڑھیں گے اور ان آیات کے موکلات کی منگل کے دن کے ساتھ رجت بن سکتی ہے اور اس رجت کے اثرات آپ تک بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو رجت کا مسئلہ ہے تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی کمیونٹی ٹیب میں میں نے رجت کا وظیفہ دیا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو جمعرات والے دن کریں، کسی ایک نماز کے بعد کریں۔ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی ہو اور مشتری کی پہلی ساعت ہو، اس وقت اپنے محبوب کا تصور کر کے خاموشی والی جگہ پہ بیٹھیں۔ آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کا باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ چاہیں تو اسے زبانی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو جس کے لیے بھی پڑھیں گے وہ آپ کے قابو میں اس طرح سے آ جائے گا کہ آپ جو کہیں گے وہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر ان دو آیات کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ دونوں آیات میں نے اکٹھی پڑھی ہیں، یہ میں نے ایک دفعہ پڑھی ہیں۔ اس طرح آپ نے لگاتار پڑھتے رہنا ہے اور 100 مرتبہ ان کو پڑھ کے
محبوب کے تصور کی طرف 5 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ یہ آپ کا 1 دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اسے 3 دن تک جاری رکھیں۔ ان 3 دنوں کے اندر ہی آپ نتائج دیکھ لیں گے کہ جو شخص آپ کے ساتھ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا وہی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔